أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. حضرت محترم، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جس کی شدت سے کمی اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہماری زندگی میں موجود ہے. خداوند عالم قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی 41ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. ہماری زندگی میں جہاں ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، وہاں پر ہم اس حقیقت کے بارے میں بھی غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ ذکر الہی جو ارتقاء کا سبب ہونا تھا، وہ ذکر الہی جو رشد کا باعث تھا، وہ ذکر الہی جو انسان کی تربیت میں بنیادی کردار کا حامل ہے، ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے، ہمارے افراط و تفرید کی وجہ سے وہی ذکر اپنی تمام تر حقیقت اور گہرائی کے ساتھ اپنی افادیت کو کھو بیٹھا ہے، جس کے نتیجے میں ذکر بہت ہے لیکن ذکر کا نتیجہ، ذکر کا رزلٹ اور ذکر کی جو تربیتی راہیں ہیں وہ ہم پر مسدود ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین مبین اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایک زندہ، ایک حیات دینے والے اور ترقی اور تربیت دینے والے ذکر کی طرف متوجہ کرے. پس ذکر قرآن کریم میں جس کا ترجمہ یاد کرنا یا یاد دہانی ہے، کئی مرتبہ اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ذکر یعنی کسی کو یاد کرنا، کسی کے خیال کو، کسی کے وجود کو، کسی کی خوبیوں کو، کسی کی صفات کو، خواہ وہ موجود ہو خواہ وہ موجود نہ ہو، خواہ وہ مادی دنیا میں ہو یا روحانی دنیا میں ہو، اس سے متعلق کوئی خیال اپنے ذہن و قلب میں لانا یا یاد کرنا ہے. مثال کے طور پر مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، اچانک آپ کا فون آ جائے، میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں آپ کے بارے میں خیال کر رہا تھا، یہ یاد کرنا ہے. کیا خداوند عالم کو بھی اسی طرح سوچا جائے؟ کیا ذکر الہی کیا صرف سوچنا ہے؟ کیا ذکر الہی صرف خیال لانا ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل اور ایک نظام ہے؟ حقیقتاً بنیادی طور پر یاد کرنا، ذکر کرنا، سوچنا ہے، خیال لانا ہے، تاکہ ہمارا ایک جسمانی یا ہمارا روحانی تعلق اس سے کہ جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ایک قائم ہو سکے. لیکن خداوند عالم کے لیے یہ سوچنا اور یہ خیال کرنا
یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کی یاد کو، خداوند عالم کے ذکر کو، اس کی صفات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی نعمتوں کو ایسا یاد کیا جائے تاکہ وہ ہماری زندگی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے. یعنی اس یاد کے بعد، اس ذکر کے بعد، ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی مثلا جو ہم کر رہے ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ تعقیبات ہوں، خواہ وہ دعائیں ہوں، خواہ وہ زیارات ہوں، جو بھی ذکر الہی ہے، ذکر اہل بیت ہے، ہم اس کی افادیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ایک معمولی اور سطحی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک روٹین ورک میں یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں. مثلا نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی قوت گویائی کو، قوت فکر کو. اور قرآن کہہ رہے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر خدا ہے. نماز کے بارے میں کیا کہ ذکر خدا ہے. ذکر خدا کیا ہے؟ در حقیقت ارتقاء کا سبب ہے، حیات دینے کا سبب ہے. یعنی تم جہاں ہو وہاں پر نہ رہو، بلکہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ حرکت کرو. جیسے ایلیویٹر ہوتی ہے، آپ جس منزل پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جو بٹن دبائیں گے آپ ایلیویٹر کے ساتھ ٹریول کریں گے، سفر کریں گے. ذکر الہی در حقیقت ایک ایسا ذکر ہے، وہ روحانی ایلیویٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہم لفٹ کے باہر کھڑے ہو کر 15ویں منزل کا بٹن دبا دیں اور ہم کہیں جناب ہم پہنچ گئے. نہیں، آپ تو گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں. ذکر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ سفر کراتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور معروف حدیث ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد تسبیحات حضرت زہرا کی تلاوت کریں. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ 1000 رکعت سے افضل ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو یہ 100 دفعہ جو ہم دانے پڑھتے ہیں اس کو تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. فرمایا یہ 1000 رکعت سے، 1000 رکعت یعنی 500 نماز مثل نماز صبح. بقول علماء کہ یہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، یہ امام کی نماز ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے 1000 رکعت کے برابر جو ہے تسبیح کا ثواب ہے. یعنی وہ کام، وہ پاور، وہ طاقت جو 500 نمازیں یا 1000 رکعت آپ کو اور مجھے عطا کر سکتی ہیں، وہی کام تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کر سکتی ہے. توجہ ہے، بشرط یہ کہ ان اذکار الہی کی طرف، اللہ اکبر کی طرف، سبحان اللہ کی طرف، الحمدللہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور علماء اور عرفاء کی سیرت میں ان چھوٹی چھوٹی تعقیبات کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جاتی تھی. آیت اللہ شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ہے کہ نماز عشاء کے بعد صرف تسبیح پڑھنے میں کم سے کم جو ہے جو وقت صرف ہوتا تھا ان کا وہ 15 منٹ ہوتے تھے. یہ تسبیح جو ہے وہ در حقیقت ذکر الہی وہ انسان کو ارتقاء اور معنی عطا کرتی ہے. یعنی وہ کام جو 500 نمازیں انسان کو جس معرفت کی بلندی پہ لے جائیں گی، وہی کام جو ہے یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کر سکتی ہے. بشرط کہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اس کو ذکر سمجھا جائے، ذکر خدا سمجھا جائے، اور اس کے جو حقائق ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. دوسرا ایک اور نقطہ کہ جو اس ذکر سے متعلق ہے، ذکر حیات رکھتا ہے. مثلا اللہ اکبر، جب تک میں نے یہ اللہ اکبر نہیں کہا اور میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا، یہ کشف نہیں ہوا ہے، یہ چھپا ہوا ہے، یہ مخفی ہے. جب میں نے اپنی زبان سے کہا اللہ اکبر یا الحمدللہ یا سبحان اللہ
یا السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا امیر المومنین کی کوئی بھی زیارت پڑھے یا اہل بیت کے فضائل پڑھے، یہ جب تک نہیں میں نے ادا کیا یہ مخفی تھا، لیکن جب میں نے اپنی زبان سے ادا کیا میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ ذکر جس کو میں وجود میں لایا ہوں، اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ، یا یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں، یہ صرف ذکر نہیں، ذکر الہی نہیں، بلکہ ہر ذکر، ہر بات، ہر کلام، ہر لفظ جو ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اگر نہیں بولا، توجہ رکھیے گا، تو یہ میں بہت ایزی ہوں، میں خاموش بیٹھا ہوں، میرے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نارمل حساب کتاب ہے کہ جناب آپ 1 گھنٹہ آپ خاموش رہے، آپ نے کیا کیا؟ لیکن جیسے ہی میں نے بولنا شروع کیا، کلام کرنا شروع کیا، اب جو ہے وہ میری پکڑ شروع ہو گئی کہ جو بول رہے ہو یہ کس نیت کے تحت بول رہے ہو، کس لیے بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، جوڑنے کے لیے بول رہے ہو، توڑنے کے لیے بول رہے ہو۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا انسان اپنی زبان کے ذریعے سے قید میں ہے، یعنی جب وہ بولے گا تو اپنے الفاظ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ لہذا جو بھی کلام کر رہا ہے انسان، جو بھی گفتگو کر رہا ہے، دوستانہ ہو، خصوصی ہو، مخفی ہو، آشکار ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، ذکر الہی ہو، ذکر اہل بیت ہو، یہ ذکر زندہ ہے، اس کا باطن زندہ ہے، یعنی یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اب یہ مرنے والا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں اس کو کیسے وجود میں لاتا ہوں، میں اسے کیسے حیات بخشتا ہوں، اس لیے کہ عالم برزخ میں انسان کے تمام اعمال و افعال کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں فعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں عمل کا لفظ استعمال ہوا۔ فعل اس ورک کو، اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی قسم کا ہو، سوچنے کا ہو، چلنے کا ہو، پھرنے کا ہو، سوتے میں ہو، جاگتے میں ہو، آگاہی کے ساتھ ہو، بغیر آگاہی کے ہو، ارادے کے ہو، بغیر ارادے کو، یہ فعل ہے۔ لیکن عمل جو ہے وہ آگاہی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس ورک اور کام کو کہا جاتا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں ابھی ان کی زندگی کا، ان کی حقیقت کا، ان کے زندہ ہونے کا علم نہیں ہے کہ عالم برزخ میں میرے یہی اعمال میری گرفت کا سبب بن سکتے ہیں یا میرے ارتقاء کا سبب بن سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ ذکر الہی جو میں کر رہا ہوں یا میرے ارتقاء کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس کو صحیح انجام نہیں دیا تو ممکن ہے کہ یہ میرے دامن گیر ہو جائے اور میں اس کے ذریعے سے ترقی نہ کر سکوں۔ لہذا دین اسلام کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو ایسے اذکار و اعمال کی طرف متوجہ کیا جائے کہ انسان آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کلام کرے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو، خواہ وہ زیارت اہل بیت ہو، خواہ وہ دعائیں ہوں، یا آپس کے تعلقات میں گفت و شنید ہو، آپس میں میل ملاپ ہو، ٹیلی فون کال ہے، ملنا ملانا ہے، دید بادید ہے، سلام علیک کرنا ہے، احوال پرسی ہے، یہ جتنے کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، خواہ وہ دیکھنے کے ہوں، سننے کے ہوں، بولنے کے ہوں، سوچنے کے ہوں، ان کا ایک باطن ہے، اور یہ باطن مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ کبھی کبھی جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کلام کیا تھا، میں نے فلاں کو ایسے دیکھا تھا۔ بعض اوقات انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اپنے اعمال و افعال کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے اقوال کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو دین مبین اسلام کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایسے اذکار، ایسے ذکر کو پڑھنے کا حکم دے کہ جس سے ہمیں حیات ملنے والی ہو۔ میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا آج میں ایک دعا کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دعا نماز عصر کی تعقیب ہے۔ یہ تعقیب جو کہا جاتا ہے، تعقیبات نماز صبح یا تعقیبات نماز ظہر عصر مغرب عشاء، یہ تعقیب کیا ہے؟ مفاد الجنان میں پورا ایک چیپٹر ہے تعقیبات نماز کا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دعائیں پڑھے، کچھ دیر کے لیے خدا سے ہم کلام ہو، کچھ دیر کے لیے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، یعنی وہ حواس، وہ توجہ جو انسان کی نماز میں نہ ہو سکی، کوشش یہ کرے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان تعقیبات کے ذریعے سے ذکر الہی بجا لائے۔ یا مثلا وہ تعقیبات نماز جو بعض علماء نے بیان کی، یہ جو نماز سنتی ہیں کہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، 8 رکعت،
اور عصر سے پہلے 8 رکعت، مغرب کے بعد 4 رکعت اور عشاء کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت جو 1 رکعت تصور کی جاتی ہے اس کو اگر پڑھا جائے، یہ بھی تعقیبات میں ہے۔ یعنی اہل بیت نے بتایا کہ اگر واجب نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنی سنت و مستحب نمازوں کے ذریعے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پلستر کرنے والا مزدور ہوتا ہے، پہلے وہ مثلا اپنی اس اوزار کے ذریعے سے دیوار پر سیمنٹ کو پھیرتا ہے، اور پھیرنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس میں کوئی کمی رہ گئی، وہ گیپ رہ گیا، کوئی خلا رہ گیا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ اس اوزار کو پھیرتا ہے تاکہ وہ جو کمیاں رہ گئی ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے ہول سے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ نماز سنت کا طریقہ یا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ توجہ جو نماز واجب میں نہ ہو سکی، ہم اس کو جو ہے خدا کی طرف توجہ کر کے پورا کریں۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ انسان سجدہ شکر میں کم سے کم 3 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، اے خدا تیرا شکر، اے خدا تیرا شکر، کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کہا ہے کہ مثلا 100 دفعہ اس سے زیادہ۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک رابطہ و تعلق برقرار ہو، اور پھر یہ رابطہ و تعلق تمہاری زندگی میں اثر انداز ہو۔ یعنی ہماری نماز کا، ہمارے روزے کا، ہماری عزاداری کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہماری نماز ہماری زندگی سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز جدا ہے زندگی جدا ہے، نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا معنی کیا ہے؟ یہی ہے کہ نماز تمہیں تمہاری زندگی میں گائیڈ کرے گی، نماز تمہیں تمہاری زندگی میں روکے گی، حرام کاموں سے، غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، منحرف ہونے سے، ڈسٹریکٹ ہونے سے روکے گی۔ بس نماز یعنی براہ راست ایک ہدایت کا سلسلہ ہے۔ یعنی میں نماز پڑھوں اور جتنی دیر اس نماز کا اثر موجود رہے میں راہ راست پہ ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا الصراط المستقیم کہا نماز میں ہے، لیکن اس کا اثر نتیجہ کہاں نکلے گا؟ وہ بازار میں نکلے گا، وہ سوشل میڈیا پہ نکلے گا۔ لہذا اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ اس ذکر الہی کا۔ میری آنکھیں، میرے کان، میری سماعت، میری بصارت، یہ سب ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ تو تعقیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ذکر الہی ایسے کیا جائے کہ یہ ذکر الہی زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد در حقیقت میری ہدایت کا سبب۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک روایت عرض کروں اور اس کے بعد جو ہے میں جو دعا ہے نماز عصر کی اس کی کچھ تشریح بیان کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یعقوب بن شعیب سے امام نے فرمایا کہ کچھ آیات ایسی تھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ وہ زمین پہ نازل ہوں تو وہ آسمان پر معلق ہو گئیں، اور انہوں نے فرمایا اے خدا کہاں نازل ہوں؟ گناہوں میں، لغزشوں میں، ان انسانوں کے درمیان جو تیرا رزق کھا کر تیری معصیت کر رہے ہیں۔ میں تشریح کر رہا ہوں، 100% امام کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم کہاں جائیں ان لوگوں میں جو تیری معصیت کر رہے ہیں؟ اب امام نے خداوند عالم کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، آل محمد میں سے اور ان کے شیعوں میں سے کوئی بھی ان آیات کی تلاوت نہیں کرے گا نماز واجب کے بعد، مگر یہ کہ میں اپنے چشم باطن سے 70 مرتبہ ان پر نظر کروں گا، توجہ رکھیے گا، اور ان کی حاجت کو پورا کروں گا، اور ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ یعنی خداوند عالم فرما رہے ہیں آل محمد میں سے، ان کے شیعوں میں سے کوئی بھی ان آیات کی تلاوت کرے نماز واجب کے بعد تو خدا 70 مرتبہ نظر کرے گا، اور ہر مرتبہ ان کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی یہ خداوند عالم کی خاص رحمت و کرم ہے، رحمت واسعہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس سے تعلق پیدا کریں۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اولو العلم والملائکۃ اولو العلم، آیت الکرسی اور آیہ ملک۔ یہ آیات جو ہیں ان کو خداوند عالم نے فرمایا تھا۔ آیت اللہ مظاہری، خدا ان کی حفاظت فرمائے، حوزہ علمیہ اصفہان کے ایک مجتہد ہیں اور اخلاقی شخصیت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا ہوائی جہاز کے،
اچانک سے اعلان ہوا کہ جہاز جو ہے ایک خطرے سے دو چار ہو رہا ہے، ایئر پاکٹ میں تھا یا کوئی مسئلہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک چیخ و پکار کا عالم اور توبہ اللہ اور جس کو جو یاد تھا وہ سب شروع ہو گیا۔ کہنے کہ میں جو تھا میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور میں پرسکون بیٹھا رہا، تو برابر والے نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں اعلان آپ کی سماعت کام کر رہی ہے؟ ان کا جی میری سماعت کام کر رہی ہے۔ تو کہا کہ آپ کیوں مضطرب نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص صحیح انداز سے توجہ کے ساتھ، قلب کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا، خدا اسے ناگہانی امواج سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے انسان ان تعقیبات کو اپنے روزمرہ امور میں داخل کرے۔ توجہ کیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں کہ من قرأ آیت الکرسی عقیب کل فریضۃ، جو ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تولی اللہ جل جلالہ قبض روحی، اللہ تعالیٰ اس کی روح کے قبض کرنے کو اپنے لیے قرار دیتا ہے کہ میں براہ راست مثلا اس کی روح قبض کروں گا۔ اب اس کے معنی ہے، میں اس معنی میں داخل نہیں ہو رہا، لیکن جو روایت عرض کر رہا ہوں وہ کمن کان جاہد مع الانبیاء حتیٰ استشہد، کہ وہ ان انبیاء کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، یہ آیت الکرسی پڑھنے والا، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، شہادت کا درجہ مل جائے۔ یہ جو تعقیبات ہمیں دی گئی ہیں عزیزان گرامی، اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم سے ایک رابطہ ہو۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، انہیں عالم مکاشفہ میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ امام زمانہ گریہ کناں ہیں، تو پوچھا کہ مولا آپ کیوں گریہ کناں ہیں؟ آپ کے اتنے چاہنے والے آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً نوجوان بچے، ان کے مشاغل ہوتے ہیں، کسی کو کام پہ جانا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہے، یا کوئی اور مصروفیت ہے، بہرحال مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 منٹ 4 منٹ کی مینجمنٹ کے ذریعے سے ہم بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ 2-4 منٹ بقول آیت اللہ بہجت کے سب سے مشکل عبادت کون سی ہے؟ مستحب اور واجب عبادات میں کہا نماز شب، کہا کہ نماز شب مینجمنٹ کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ جلدی سونا شروع کریں، جلدی اٹھنا شروع کریں، یہ مینجمنٹ آپ کے پاس ہے، آپ بہترین عبادت، بہترین ثواب، بہترین درجات والی نماز شب سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یعنی بقول عرفا کہ اگر دنیا چاہیے نماز شب، آخرت چاہیے نماز شب، تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مینجمنٹ کریں، تھوڑی سی اب مدیریت کریں اپنے نظام الاوقات کو۔ یہ بچے جو اٹھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، سجدہ شکر کیا نہیں کیا، امام زمانہ کہتے ہیں گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ نوجوان، یہ شیعہ بغیر اس بات کے کہ میرے لیے ظہور کی دعا کریں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دامن جھاڑ کر۔ یعنی کم سے کم انسان سچے دل سے ایک مرتبہ تو کہے خدا میرے امام کو پہنچا دے، مجھے امام سے وصل کر دے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ حتی سجدہ شکر میں ہے کہ جو شخص سجدہ شکر کرتا ہے، یہ سب تعقیبات ہیں، سجدہ شکر کرتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی پیشانی سجدہ شکر کے لیے رکھتا ہے، ذکر کرے نہ کرے، صرف سجدہ شکر کے لیے پیشانی رکھی، خداوند عالم ملائکہ کے ذریعے سے حکم دیتا ہے سل حاجتک، اے میرے بندے جس نے پیشانی سجدہ شکر میں رکھی، اپنی حاجت طلب کر مجھ سے، میں تیری حاجت دینے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی اس طریقے سے خداوند عالم اور اہل بیت و دین ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی دنیا کو آباد کریں۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے۔ یہ تعقیبات جو ہیں ان میں سے ایک تعقیب نماز عصر کی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں سے بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو نماز عصر میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع وعلم لا ینفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا یسمع۔ 5 چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرمائے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع ونفس لا تشبع واعوذ بک من شر ہؤلاء الاربعہ۔ اے خدا میں ان 4 چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کون کون سے؟ اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس قلب سے جو خدا کا خوف نہ رکھے، اس آنکھ سے کہ جسم میں سے آنسو نہ نکلے، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔ میں ان 4 سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ جیسی ہستی ان 4 چیزوں سے پناہ چاہتی ہے۔ یہ جو تعقیبات نماز اثر کے بعد ان 5 چیزوں کے لیے کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک، جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، تعویذ جس کو آپ کہا جاتا ہے، تعویذ باندھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تعویذ اصل میں اہل بیت نے پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ پڑھو۔ تعویذ ائمہ ہیں، اہل بیت کی دعائیں ہیں کہ جو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے، نہ یہ کہ صرف باندھ لیا جائے یا گلے میں لٹکا لیا جائے۔ ہماری ہر چیز آسان طریقے سے کرنے کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے، جو اصل چیز ہے وہ پڑھنے پر ہے۔ یہی اشر ہم نے وادی حسین میں کیا کہ جناب وہ سولر میں جو ہے نا وہ تلاوت قرآن لگا دی۔ وہ تلاوت قرآن روبوٹ کے ذریعے سے، سولر کے ذریعے سے پڑھنے سے مردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ایک آیت پڑھیں، سولر اور روبوٹ پورا قرآن پڑھے، ایک آیت کے ثواب بیشتر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کا ایک تعلق ہے مرحوم سے، نہ یہ کہ مثلا آپ جو ہے وہ روبوٹ لا کر 1000 قرآن ختم کروا دیں۔ لہذا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آباد کرو۔ جس میں ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہاں کہ ان 5 چیزوں سے پناہ مانگو۔ کون کون سی چیزیں؟ اب یہ روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع۔ اے خدا اس نفس سے کہ جو سیر نہیں ہوتا ہے، شبع یعنی سیر نہیں ہوتا۔ اللہم اشبع کل جائے، جو آپ دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خدا ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، یعنی اس کا پیٹ بھر دے۔ میرا نفس کبھی سیر نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جتنا آپ دیتے جائیں گے، جتنا آپ عنایت کرتے جائیں گے، جتنی آپ دوستی کرتے جائیں گے، جتنی آپ اس سے فرینڈشپ کریں گے، یہ کہے گا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ نفس کبھی سیر نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا۔ اس لیے کہا کہ نفس کے اس سیر ہونے سے پناہ مانگو، کہ نفس کبھی سیر نہیں ہوگا، یہ ایک جگہ قانے نہیں ہوگا، ایک جگہ اسٹاپ نہیں ہوگا کہ مثلا میں نے آج خدا نہ کرے کسی انسان نے آنکھوں کے ذریعے 4 گناہ کر لیے، 4 افراد 4 نامحرم کو دیکھا، سیر ہو گیا، نہیں، وہ کہے گا مزید۔ کانوں کے ذریعے سے کوئی گناہ کر لیا، نفس کی حالت یہ ہے، وہ کہے گا نہیں مزید۔ زبان کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑائے، غیبت کی، نفس سیر نہیں ہوگا، خانے نہیں ہوگا، اسٹاپ نہیں کرے گا، کہے گا مزید۔ یعنی یہ نفس جو ہے جس کو ہم روزانہ جو کہہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک اسٹاپ ہونا چاہیے، لگام ہونی چاہیے، بریک ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو یہ مانگ رہا ہے، ہر چیز جو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، یہ سن لے، وہ سن لے، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے آوارہ گردی۔ آوارہ گردی کیا ہوتی ہے؟ انسان صبح نکلا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس ٹی اے پہ، کبھی اس چبوترے، کبھی اس ہوٹل پہ، کبھی اس دوست کے ساتھ، یہ آوارہ گردی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صبح نکلا شام میں واپس آ گیا۔ ایک یہ آوارہ گردی، یہ بھی مذموم ہے، غیر اخلاقی ہے اور جائز نہیں ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ ایک ہوتی ہے ویب گردی، انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے لیکن آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے۔ گھر میں ہے آوارہ گردی، کیسے؟ وہ ویب گردی کر رہا ہے، اس پیج پر، اس پیج پر، اس انسٹاگرام پر، اس انسٹاگرام پر، اس ٹک ٹاک پر، اس ٹک ٹاک پر، جی فلاں ویب سائٹ، فلاں گانا، فلاں فلم، یہ ویب گردی ہے۔ اس ویب گردی، گھر میں بیٹھا ہے انسان، لیکن اس ویب گردی کے ذریعے سے جو اپنے نفس کو غذا دے رہا ہے، یہ نفس قانے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع۔ خدا میں وہ نفس نہیں چاہتا کہ جو سیر نہ ہو، میں وہ نفس چاہتا ہوں جو تیرا قانے ہو، جو تیرا بندہ ہو، جو تیرا مطیع ہو۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بول لیا، سن لیا، انجام دے دیا، سوچ لیا، یہ نفس کبھی سیر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا پہلی چیز جس سے تم پناہ مانگو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا نفس ہے۔ دوسری چیز وہ قلب لا یخشع،
جس قلب میں خوف خدا نہ ہو، جس قلب میں خوف قیامت نہ ہو، اس قلب سے پناہ مانگو، اس دل سے پناہ مانگو۔ یہ دل اگر دوڑا چلا جا رہا ہے خواہشات کے پیچھے، نفس کے پیچھے، دل چاہنے کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، اس میں خوف خدا نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض چور تھا، یہ چوری کرنے کے لیے دیوار کود رہا تھا، ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف تھی، ایک ٹانگ ادھر تھی۔ مالک مکان شب زندہ دار انسان تہجد گزار تھا، وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، عرب تھا، سمجھتا تھا کہ قرآن کی آیت کا کیا معنی ہے۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل خوف خدا سے گڑ گڑائیں، تڑپیں، مچلیں، روئیں؟ یہ آیت اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ کیا ہوا؟ منقلب ہو گیا، توبہ کر لی اس سے۔ وہ چور در حقیقت کیا ہوا؟ وہ تائب ہو کر عبادت گزار، اپنے زمانے کا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ قلب لا یخشع، زہیر جب تک حسین سے ملے نہیں تھے دل قانع نہیں ہوا تھا، دل نے حسین کی خوشبو نہیں سونگھی تھی، اور جب تک امام حسین سے ملاقات نہیں کی تھی اس وقت تک اس کا دل لا یخشع تھا، اس کا نفس لا تشبع تھا، اس کا سیر نہیں ہو رہا تھا دل اور اس کا نفس۔ لیکن جیسے ہی حور کی ملاقات ہوتی امام حسین سے، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور حسین کی ولایت کے ذریعے سے وہ نور اس کی ہدایت کا اور اسے گمراہی سے نکالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی زور ابن قین کے لیے، لہذا اس دل سے پناہ مانگے، لہذا اس دل کی حفاظت کریں کہ یہ دل جو خدا نے دیا ہے اس میں غیر خدا کی، غیر معصوم کی محبت نہ ہو۔ یہ جو ہم محبتوں کے مظاہر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ایموجیز پر اور ٹک ٹاک پر اور سوشل انسٹاگرام پر، یہ سب کیا ہے؟ یعنی دل کو بالکل ایک آوارہ گھر بنا دیا ہے، ایسا گھر کہ جس میں جو آئے اور جو اپنے نام کی تختی لگا دے۔ لیکن مومن کا دل، منتظر کا دل، عزادار کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، اہل بیت کے لیے ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، مومنین کے لیے ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری محبتیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، خدا کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، مومنین کی محبت ہو، عام انسانوں کی محبت ہو کہ ان کو راہ ہدایت سے ہمکنار کیا جائے، یہ ساری محبتیں آ سکتی ہیں۔ لہذا فرمایا وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، وہ دل جس سے ڈرا نہ جائے، وہ دل جس میں خوف خدا نہ ہو، وہ دل کہ جس میں احساس شرمندگی نہ ہو کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں جناب زہرا کا شیعہ ہوں، اور میں کس طرح روز قیامت ان کے سامنے آؤں گا۔ ایک باپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا تھا، تو بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے سائیکل دلا دیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ صبح سے شام تک جو کام کرو وہ مجھے آ کے بتانا۔ کہا کہ بابا یہ تو بہت ایزی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شام کو جب باپ گھر آیا آفس سے، ہاں بیٹے بتاؤ، اگر شرط پوری کی ہے میں اپنی شرط پوری کروں گا۔ اس نے کہا بابا میں صبح اٹھا، صبح اٹھنے میں مشکل تھی لیکن پھر بھی میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد دوبارہ سو گیا میں، اس کے بعد صبح اٹھا، میں نہایا، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا، یونیورسٹی چلا گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے کاموں میں گناہ شامل ہونے لگے، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، آہستہ آہستہ زبان لڑکھڑانے لگی، اور یہاں تک کہ اس نے کہا بابا اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھا، دوستوں کے ساتھ کیا کیا، کیسا رویہ، کیسا اخلاق۔ تو باپ نے کہا بیٹا جب تم ایک دن کے گناہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے تو جب شفاعت کے لیے اہل بیت کی در پہ جاؤ گی تو پوری زندگی گناہ لے کر اہل بیت کا سامنا کیسے کرو گے؟ وہ دل جس میں احساس ندامت نہ ہو اہل بیت کی نسبت کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، ان کے نور کی نورانیت سے ہمارا خمیر گوندا گیا ہے، لہذا اس دل میں خوف خدا بھی ہو اور احساس ندامت بھی ہو، امام زمانہ کی نسبت احساس ندامت ہو کہ مولا میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کے ظہور کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ احساس ندامت ہو۔ تیسری چیز کہا وہ علم لا ینفع، وہ علم جو فائدہ نہ دے اس سے پناہ مانگو۔ یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے،
یہ علم نہیں ہے، وہ علم کہ جو تمہیں فائدہ دے گا وہ خود بخود اپنے عمل کو بلائے گا۔ روایت میں ہے العلم یہتف عملہ، حقیقی علم کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کو دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرے علم حاصل کرنے کے بعد، وہ علم سالڈ علم ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ بعض اوقات انسان برائی میں مثلا عمل کر رہا ہوتا اس پہ یقین کر کے، یعنی یہ اس کے خلاف روز قیامت جائے گا۔ بعض اوقات انسان اچھائی میں، مثلا آپ نے مثلا یہاں پہ سنا کہ ہر رات کو نماز شب پڑھنی چاہیے، جیسے ہی آپ نے سنا اندر سے ایک انگیزہ پیدا ہوا، شوق والا پیدا ہوا، آپ نے نماز شب شروع کر دی، یا مثلا آپ نے جو ہے وہ کوئی اور کام شروع کر دیا۔ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، یعنی وہ علم جو فائدہ نہ دے وہ ضرر رساں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ لہذا ہر علم فائدہ مند نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے وہ حجت الاسلام ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ذاکر ہوں، چاہے وہ خطیب ہو یا عام انسان ہو یا ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو یا انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے رہا، یاد رکھیے گا یہ علم روز قیامت حسرت کا سبب بن جائے گا، حسرت کا سبب۔ محمد محمد دیکھنا یہ ہے کیسے سمجھے کہ یہ علم فائدہ مند ہے، نافع ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے یا غیر فائدہ مند ہے۔ دیکھیں کہ جس علم کے بعد عمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے، وہ حقیقی علم ہے کہ آپ اہل بیت کی طرف، خدا کی طرف، نیک کاموں کی طرف، امام زمانہ کے ظہور کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں آگے۔ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور جب علم حاصل کریں ادھر سے ادھر سے نکال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند علم کی نشانی کیا ہے؟ عمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز، وہ مِن صلاۃ لا ترفع، اس نماز سے پناہ کہ جو اوپر نہ جائے، جو پرواز نہ کرے، جو خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اس نماز سے بھی پناہ مانگو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن صلاۃ لا ترفع، جو قبول نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اوپر جاتی ہے، اگر نماز اچھی پڑھی تو یہ نماز ہاتھ اٹھاتی ہے، اس کی باطنی صورت ہے، حقیقت ہے، دعا دیتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، خدا تیری حفاظت کرے۔ اور اگر جلدی جلدی پڑھی، ٹکر مار کے پڑھی، تو چل میں آیا، بیگم چائے نکالو، بس میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں چائے بنی نہیں، 8 رکعت نماز پوری ہو جاتی ہے، یہ نماز، اس کی جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، یہ اوپر جاتی ہے، کہتی ہے زیاک اللہ کما زیعتنی، خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ لہذا یہ نماز، یہ تعلق ہے خدا کا بندے کے ساتھ، رابطہ ہے، بندگی ہے، شکر ہے، جوڑنا ہے اپنے آپ کو خدا سے، اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ لہذا کہا وہ نماز جو تم میں پاکیزگی لے کے نہ آئے، وہ نماز جو تم کو گناہوں سے نہ روکے، وہ نماز جو تم کو تمہارے امام زمانہ سے متصل نہ کرے، ایسے نماز سے پناہ مانگو۔ وہ نماز کہ جو در حقیقت معاشرے میں برائیوں کا قلقمہ نہ کر سکے، وہ نماز جو اجتماعی طور پر ہمیں گناہوں سے نہ روک سکے، وہ نماز جو اجتماعی سطح پر ہماری حالت کو تبدیل نہ کر سکے، ایسی نمازوں سے پناہ مانگنی چاہیے معذرت کے ساتھ۔ ایسی عزاداری سے پناہ مانگے کہ جس سے اتحاد نہ ملے، ایسی عزاداری کہ جس سے امام زمانہ کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، ایسی عزاداری کہ جس سے دشمن سے لڑنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، ایسی عزاداری کہ جس میں حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد تو کہیں، لیکن اس عزاداری سے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کہنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ عزاداری یعنی اس زمانے میں امام حسین کی سیرت پہ چلنا ہے۔ حسین ایک تھے، حسین شخص تھے، حسین فرد تھے، توجہ رکھیے گا، تیسرے امام تھے، معصوم تھے، وہ دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے، ان کا کردار آج بھی موجود ہے۔ یعنی جو اس حسینی کردار کو اپنائے گا اس زمانے میں، عزیزان گرامی، وہ حسینی کہلائے گا، وہ حسین زمان کہلائے گا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک شخص ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کردار، بوڑھے کا کردار کسی کو دیا جاتا ہے، جناب آپ اس کردار کو ادا کریں،
آپ اس کردار کو ادا کریں۔ امام حسین ایک ہیں، امام حسین جیسا کوئی نہیں بن سکتا، امام حسین کی مثل کوئی نہیں ہے، لیکن جو بھی کردار حسینی کو اپنائے گا، جو بھی سیرت حسینی پہ چلے گا، جو بھی کردار حسین اس سے بات حسین کو اس زمانے میں زندہ کرے گا، وہ حسینی کہلائے گا، وہ آج کا حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام حسین کے برابر ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ معصوم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 13واں امام ہو گیا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا وہ عزاداری جو اتحاد پیدا نہ کرے، وہ عزاداری جو امام زمانہ کا جذبہ پیدا نہ کرے، وہ عزاداری جو ہمیں فقہ و نظام مرجعیت و نظام ولایت فقہ سے متصل نہ کرے، ایسی عزاداری کا کیا فائدہ؟ وہ عزاداری جو امام زمانہ کے ظہور کا جذبہ پیدا نہ کرے، اس عزاداری کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ غیبت میں عزاداری اس لیے ہے، ذکر حسین اس لیے کہ حسین پر ہونے والے مظالم کو یاد کرو، تاکہ وہ جو فرزند حسین آنے والا ہے وہ آ کر خون حسین کا انتقام لے، تو تمہارے دلوں میں ظلم کے خلاف نفرت، بغاوت اور برائی کے جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو آج ساری دنیا یزید یزید کر رہی ہوتی۔ یہ مجالس عزا کا صدقہ ہے، یہ حسین کا ماتم ہے، یہ حسین کی مجلس ہے کہ جس سے در حقیقت حسینیت کو زندہ رکھا ہے، دین کو زندہ رکھا ہے، ولایت کو زندہ رکھا ہے، قرآن اور شریعت کو زندہ رکھا ہے۔ میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور آخری چیز جس سے پناہ کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، اس دعا سے پناہ مانگو جو سنی نہ جائے۔ کون سی دعا نہیں سنی جاتی؟ مولانا ہم اتنی دعا کرتے ہیں، نہیں سن رہا خدا، قبول نہیں ہو رہی، غلطی تمہاری ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹیلی فون نمبر کسی کمپنی کا ہے، اس کا کوڈ ہوتا ہے نا، یو فون کا کوڈ ہے، وارث کا کوڈ ہے، جیس کا کوڈ ہے، ہر ایک کا کوڈ ہے نا، ٹیلی نار کا کوڈ ہے، زونگ کا کوڈ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ زونگ کے کوڈ کی جگہ آپ ٹیلی نار کا کوڈ ملا دیں، نہیں ملے گا۔ ایک نمبر ادھر سے ادھر کر دیں، کال نہیں ملے گی، توجہ رکھیے گا۔ اتنی چھوٹی سی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور دعا کا میکینزم سمجھ میں نہیں آتا۔ وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، امام نے کہا وہ دعا جس کا تمہیں خود یقین نہیں کہ یہ قبول ہوگی، وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ دعا جو غافل دل سے ہو، وہی دعا جو مثلا ہم نماز جماعت کے بعد التماس دعا جمیعاً کہہ رہے تھے، مولانا جی دعا کرا رہے ہیں اور ہم سر کھجا رہے ہیں، پیر کھجا رہے ہیں اور تبرک کی طرف نگاہ ہوتی ہے، یہ دعا غافل دل کی دعا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یقین رکھو جو دروازہ تم دعا کے ذریعے سے کھٹکھٹا رہے ہو یہ کھولا جائے گا۔ من جد وجدا، جو کھٹکھٹائے گا، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غافل دل سے دعا، یعنی جس دعا کا مجھے خود یقین نہیں، وہ دعا خدا کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا کہا اس دعا سے پناہ مانگو، کیونکہ دعا ایک تعلق ہے، ایک پاور ہے، ایک بوسٹ کرنا ہے تم کو، تمہارے اندر ایک ایسی انرجی پیدا کرنی ہے کہ تم خدا سے، اہل بیت سے، امام زمانہ سے۔ لہذا آپ امام زمانہ کی دعائیں دیکھیں، آپ اہل بیت کی دعائیں دیکھیں، امام زمانہ کی غیبت کی دعائیں دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ یعنی ایک منتظر انسان، اصغر انسان خاموش نہیں بیٹھا رہے، جذبہ پیدا ہو اس کے اندر، بوسٹ ہو جائے، یعنی بھڑک جائے، مبعوث ہو جائے، تیار ہو جائے، آگاہ ہو جائے۔ میں اپنے امام کے لیے دعا یہ ہے کہ میرا رابطہ میرے امام سے، میرا رابطہ میرے خدا سے، میرا رابطہ میری عوام سے، میرا رابطہ اپنے ملک سے مضبوط ہونا چاہیے۔ وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، وہ دعا جو قبول نہ ہو اس سے پناہ مانگو۔ لہذا ہماری دعائیں، ہماری نماز، ہمارا علم، ہمارا دل، ہمارا نفس ایسا ہونا چاہیے کہ جو خواہشات سے خالی ہو، وہ قلب جو خدا سے ڈرے، جس کے دل میں احساس ندامت ہو، وہ علم جو مسلسل فائدہ دے اور عمل کی طرف ہماری رہنمائی کرے، وہ نماز جو میرا تعلق خدا سے قائم رکھے، اور وہ دعا کہ جس کے ذریعے سے میں خدا سے اور امام زمانہ سے اور اہل بیت سے اپنا رابطہ برقرار کر سکوں۔ کہا کہ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن سے تمہارا رابطہ دن اور رات ہے، تمہارا دل تمہارے ساتھ ہے، نفس تمہارے ساتھ ہے، دعا تم کرتے ہو، نماز تم پڑھتے ہو، علم مسلسل حاصل کر رہے ہو۔ لہذا کوشش کرو ان کی اوریجنل فارم کو
جینون چیز کو حاصل کرو. آپ کی موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ ادھر جینون پارٹ ہے یہ نہیں ہے. یہ جو پارٹس تم دے رہے ہو جینون ہے یہ نہیں ہے. گاڑی کے لیے جینون، الیکٹرانک کے لیے جینون، ہر چیز کے لیے اصلی اور نسلی کی فکر ہوتی ہے، لیکن نماز کے لیے، دعا کے لیے، دل کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے، ان تعقیبات نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرے، ایک بیداری، ایک شعوری ہمارے اندر آئے کہ ہماری زندگی بدل جائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے امام زمانہ کے لیے. ایسا نہیں ہو کہ ان مجالس اعضا کے بعد، ان ایام اعضا کے بعد جیسے تھے ویسے ہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عزاداری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دیکھیں کہ امام زمانہ کے لیے، کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری عزاداری سب اس کے ذریعے سے قبول ہو رہی ہے، اگر اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں کروں، میں انتقام لوں اہل بیت کے غم کا، میرا انتظار سادہ انتظار نہ ہو، میرا انتظار شوق کا انتظار ہو، میں شب و روز امام کو یاد رکھوں، یہ اگر عزاداری مجھ میں حوصلہ اور لگن پیدا کر رہی ہے، یہ عزاداری قبول ہونے والی ہے. امام حسین سے تو رابطہ برقرار ہو گیا، امام زمانہ سے رابطہ برقرار ہونا چاہیے. بس آپ کی زحمت تمام کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنا رابطہ اور رشتہ خدا سے، اہل بیت سے اور اپنے معاشرے سے مضبوط کریں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. ایک مومن کے احصال ثواب کی لیے فرش ادا بچھایا گیا ہے مرحوم کہ بچوں کے لیے عرض کروں کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا ہوگا تو عزیز و اقارب آتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، تم پریشان نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. غسل و کفن کا انتظام، تجہیز کا انتظام، تکفین کا، تغسیل کا انتظام سب ہم کریں. دوست ہوتے ہیں، خواتین آ جاتی ہیں، خواتین ان کے کندھے لگ کر رو لیتی ہیں. کوئی دوست آئے گا، کوئی جاننے والا آئے گا جو آپ کو دلاسا دے گا. انشاءاللہ تمہیں صبر کی توفیق دے. مستحب ہے انسان کہ جب صاحب ادا کے پاس جائے تو اسے دلاسا دے، تعزیت پیش کرے، الفاظ ایسے استعمال کرے کہ جس سے اس کا غم ہلکا ہو سکے، خدا پر اس کو یقین بڑھ سکے اور وہ اس امتحان دنیا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. تو ہوتے ہیں کچھ کندھے کہ جن پر سر رکھ کے انسان رو لیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے جو مدد کرتے ہیں، مگر ہائے سید سجاد، اللہ اکبر، عجیب غربت ہے سید سجاد کی، عجیب غربت ہے عزیزان گرامی. کیا غربت ہے کہ امامت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ جلتے ہوئے خیام سے. امام سجاد نے ایک دفعہ جب باہر لائی ہیں جناب زینب امام سجاد کو تو عجیب منظر دیکھا ہے. امامت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ میں کہوں کہ امام سجاد کی امامت میں اور امام علی کی امامت کے آغاز میں کچھ مماثلت موجود ہے، لیکن کچھ فرق بھی موجود ہیں. علی اپنے شہر میں غریب الوطن ہیں اور سید سجاد وطن سے دور جگہ غریب ہیں. وہاں پر بھی مدینے میں دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، یہاں پر بھی خیام کو آگ لگائی جا رہی ہے. میں کہوں گا لیکن مولا علی آپ کے بچے تو گھر میں موجود تھے، ان پر ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، مگر ہائے حسین کے یتیم بچے، ارے جہاں جہاں نکل کے گئے، کوئی ننگے پیر دوڑ رہا تھا، کوئی تازیانے کھا رہا تھا، کسی کے دامن میں آگ لگی تھی، ارے کسی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر. ہاں یہاں پر بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ہاں ایک دفعہ نیزے کی انیوں سے اذیت کی جا رہی تھی، وہ تبرکات کو لوٹا جا رہا تھا، مگر مدینے میں علی کی غیرت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. میں کہوں کربلا میں مدینے میں فرق ہے. جب بی بی مسجد مدینہ میں آئی تھی، مسجد نبوی میں، تو چادر کھینچی گئی تھی، پردہ کیا گیا تھا، بی بی پردے میں موجود تھی، مگر کوفہ و شام کے بازاروں میں کوئی چادر کا انتظام نہ تھا، کسی پردے اور حجاب کا انتظام نہ تھا. ارے زہرا کی بیٹیوں کو اسی طرح بازار شام میں، کوفہ و شام کے بازار
مزاروں میں لے جایا گیا۔ امام سجاد کی امامت کا آغاز ایسے ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا منظر جو امام نے دیکھا وہ لاشوں کا پامال ہونا تھا۔ خدا کسی وارث سے میت کو یہ غم نہ دکھائے۔ عزیزدارو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو اس میت کو سردخانے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ وارث آ جاتا ہے تو پھر میت دفنا دی جاتی ہے۔ لیکن سید سجاد کی حالت بڑی عجیب ہے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تھا، سید سجاد سے دیکھا نہ گیا۔ کیوں نہ دیکھا؟ ارے ساقی کوثر کا نواسے کا لاشا بے گور و کفن ایسے پڑا ہو، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رنگ متغیر ہوا، جناب زینب متوجہ ہوئی، کہا بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کیسی حالت ہے؟ کہا پھوپھی اما ساقی کوثر کے نواسے کا لاشا ایسے بے گور و کفن پامال شدہ ہو اور ان آدھا کے لاشیں دفن ہو۔ یہی وجہ ہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے سید سجاد، ارے بابا کے لاشے کو کیسے چھوڑ۔ بس آخری روایت عرض کروں عزیزو، طریقہ یہ ہوتا ہے جب میت کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، قبلہ رخ تو بندے کفن کھولتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ مگر مظلومی سید سجاد، ارے بابا کو کفن کہاں ملا تھا جو بندے کفن کھولتے؟ ارے پامال شدہ لاش کو چٹائی میں رکھ کے قبر میں اتارا ہے، ہاتھوں سے لاش اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ارے آخری دیدار کیسے کرتا سید سجاد؟ ارے سر تو نو کے ریزہ پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔